جی السلام علیکم، میں ہوں عبید اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس کیفے ود عبید اوان۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر اور ڈومیسٹک اور پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ندیم خان صاحب۔ ان سے بات کریں گے ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے اور کلبز کے حوالے سے، جس طرح سے آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے 6 ریجنل ایسوسیشنز کا اعلان کیا ہے اور اس کے بعد کلبز کی اور پلیئرز کی رجسٹریشن کا اعلان کیا ہے، تو اس کی ڈیٹیل جانیں گے ندیم خان صاحب سے۔ السلام علیکم ندیم بھائی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ تھینک یو ندیم بھائی فار کمنگ۔ اور کیا پہلے تو آپ ہمیں جو ریجنل ایسوسیشنز بنائی گئی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتا دیں، کن لوگوں کو اس میں رکھا گیا ہے اور کیسے ان کی سلیکشن کی گئی؟ دیکھیے، کوشش ہماری یہی تھی اور تھوڑا سا ٹائم بھی اس میں اسی وجہ سے لگا کہ ایک تو ہم بائی دا بکس چلنا چاہتے تھے، پہلے رجسٹر کرانا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ حالات کووڈ کی وجہ سے اس میں ڈیلے آ رہا تھا اور ہم ہمیشہ سے یہی بات کر رہے تھے کہ گراس روٹس کرکٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سارے بچوں کو کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو جو ہے ابھی رجسٹریشن سے پہلے انٹرم کمیٹیز بنا کے اس کو فعال کر لیں تاکہ بچے کرکٹ کھیلیں۔ اور اس سلسلے میں جو انٹرم کمیٹیز ہیں اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ نان کنٹروورشل ہیں، جو کہ کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے جن کا تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کو لے کر آئیں۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ اس طرح کے لوگوں کو لائیں کہ جو اسپانسرشپ اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کو اٹریکٹ کر سکیں۔ تو یہ ہمارے بیسک کانسیپٹ تھا کہ اس طرح کے لوگ آ جائیں، کیونکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو کرکٹ ایسوسیشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو، اور اس کے لیے یقیناً ان کو اسپانسرشپ اور اس طرح کی ساری چیزوں کی جہاں سے وہ ریونیو جنریٹ کر سکے، اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ پروفیشنل لوگ آئیں اور جن کا کوئی ایسا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ صحیح، تو اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار رکھا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو کس طرح سے ریوائو کیا جائے گا، خاص طور سے کلب کرکٹ جو کہ بالکل بند پڑی ہوئی ہے کئی سالوں سے، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا طریقہ کار، کیا حکمت عملی اناؤنس کی گئی؟ دیکھیے، گراس روٹس کرکٹ بالکل جو ایک زمانے میں ڈسٹرکٹ کرکٹ ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ٹیلنٹ کا جو پول تھا وہ چھوٹا ہوا تھا۔ اب 6 ٹیمیں ہو گئی ہیں فرسٹ کلاس کی، تو یہ سب کو ایک بات تھی، جو ایک سوال بار بار ہوتا تھا کہ بہت سارے بچوں کو چانس نہیں مل رہا۔ تو اب ہم اینڈ آف مارچ جو ہے اس کے ٹرائل شروع کر دیں گے ڈسٹرکٹ کرکٹ کے، اور 90 ٹیمیں ہم بنا رہے ہیں۔ اور جو اچھی بات ہے، بہت ہی میرے خیال سے جو ایک کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، وہ یہ کہ ہماری 90 جاب جو ہے کوچز کی کریٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ 12 لوگ اور جو کرکٹ ایسوسیشن ہے اس میں چیف ایگزیکٹو کی جاب 6 چیف ایگزیکٹوز ہوں گے اور جی ایم کرکٹ ہوں گے، تو اوور 100 جاب جو ہے ہم کریٹ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جس کی سب کو خواہش تھی وہ سٹی کرکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ رمضان کے بعد شروع کریں، اور کوئی تقریباً 1.5 مہینے کا یہ ٹورنامنٹ ہوگا اور 2 ڈے کرکٹ ہوگی، اور اس میں سے اس کی پرفارمنس کا، اور جو لاسٹ ایئر جنہوں نے قائدم ٹرافی میں پرفارمنس کی تھی ان کو ملا کے پھر ہم کیمپ شروع کریں گے سٹی کرکٹ کے بعد، اور جو کہ اگلے سیزن کی تیاری کریں گے جو کہ کرکٹ ایسوسیشن چلتی ہے فرسٹ میں۔ اس کے علاوہ جو کلب کرکٹ ہے اس کی رجسٹریشن ہم فرسٹ ویک آف مارچ اناؤنس کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان سے کلب رجسٹر ہوں گے۔ اس کے لیے ہم نے ایک کال سینٹر ہے، اور یہ پنجاب جو ہے آئی ٹی بورڈ جو ہے اس کو ہم نے اپنا پارٹنر بنایا ہے، اور ان کے کال سینٹرز ہیں، اور لنک بھی دیں گے، آن لائن بھی ہوگا اور بائی فون بھی ہوگی رجسٹریشن سارے کلب کی پورے پاکستان میں۔ آن لائن کا جو ہے ہم نے اس کا پہلے بھی تجربہ کیا ہے، جب ہمارے انڈر 19 کے ٹرائلز ہوئے تھے ہم نے جب مالی مدد کی کوشش کی تھی کہ جو کرکٹ سے جڑے لوگ ہیں اسپیشلی گراؤنڈ مین، اس وقت بھی ہم نے یہ جو ہے ٹول استعمال کیا تھا، اور اس کے بعد انڈر 16 کے ٹرائلز میں کیا تھا۔ تو ہر دفعہ پہلا جو تھا ہمارا وہ تھا کہ جب ہم نے ٹرائی کیا تھا اس کو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ مالی مدد کا، تو اس کے بعد جو اگلا تھا وہ انڈر 19 کا تھا، اور اس میں تقریباً ہمارے پاس 6000 کے قریب رجسٹریشن آئی ہیں، اور جب ہم نے انڈر 16 کا کیا جو لاسٹ کیا تھا اس میں 10,000 سے اوپر رجسٹریشن ہے۔ تو ہمیں یہ 3 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہے کہ
یہ جو ہم آن لائن جو رجسٹریشن کر رہے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہوگی۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑی اچھی آرگنائزیشن ہے، ان کا 30 سیکنڈ کا جو ہے ویٹنگ ٹائم ہے اور کال بیک فیسلٹی بھی ہے۔ اگر آپ کا کال نہ ملے تو وہ آپ کو کال بیک بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ بہترین طریقے سے رجسٹریشن ہوگی کلب کی۔ اور رجسٹریشن کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا کرنا ہوگا اگر کوئی اپنا کلب رجسٹریشن کرنا چاہے؟ جی دیکھیں، 3 طرح کے کلب ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایسوسیٹیڈ، ایفیلیٹڈ اور ممبرشپ کلب۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو کانسٹیٹیوشن میں وہ ڈاکیومنٹس آپ کو جمع کرانے ہوں گے۔ پہلے ظاہری بات ہے آپ کی ٹیم کے نام، پریزیڈنٹ، سیکرٹری کے نام اور ان کے ایڈریسز، شناختی کارڈ کی کاپیز، اور اس کے علاوہ جس کیٹیگری میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹیشن آپ کو چاہیے ہوگی۔ تو آن لائن آپ اس کو سبمٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ایک انسپیکشن ٹیم ہوگی جو جا کے ان ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن کرے گی اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو کیا اس میں آپ نے کوئی ایسا میکینزم بھی رکھا ہے کہ اس میں اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے تو پورے ڈاکومنٹ سبمٹ کرائے تھے لیکن میرے ساتھ زیادتی کی گئی، مجھے اپروو نہیں کیا گیا، تو ایسا بھی کوئی سسٹم ہے؟ دیکھیں، اوریجنل ڈاکومنٹس کی بات ہو رہی ہے، اب ظاہری بات ہے آن لائن آپ اوریجنل نہیں جمع کرائیں گے، لیکن جو انسپیکشن ٹیم ہے وہ اوریجنل ڈاکومنٹس کو جا کے چیک کرے گی۔ اس کے علاوہ جیسے آپ فل ممبر کلب ہے اور آپ نے کہا کہ جی ہم فل ممبرشپ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ کی لیز، گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس دکھانے ہوں گے، گراؤنڈ کو وزٹ کرانا ہوگا ان کو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، بالکل یہ میرے خیال سے بہت ہی ٹرانسپیرنٹ سا جو ہے پروسیس ہے۔ اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو کتنے کلب ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اوورال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فل ممبر ہوں گے وہ کتنے ایکسپیکٹڈ ہیں پورے پاکستان کے اندر کہ وہ رجسٹر ہو جائیں گے؟ دیکھیے، فل ممبرز آپ کو پتہ ہے گراؤنڈس کی کمی ہے، جس طریقے سے کرکٹ پاکستان میں ہوتی ہے اور جتنے بچے پاکستان میں کرکٹ کھیلتے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ فل ممبرشپ کے لیے تو گراؤنڈ کی فیسلٹی ہونا امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے۔ تو میرے نہیں خیال کہ اس کیٹیگری میں بہت زیادہ کلب ہوں گے۔ اگر لیکن 100 بھی ہو جائیں کلب اس طرح کے جن کے پاس گراؤنڈ ہے اور جن کو ہم پروموٹ کریں گے کہ وہ اپنی جونیئر ٹیمز بھی بنائیں، تو میرے خیال سے بچوں کو کھیلنے کے لیے ایک اچھی جگہ بھی ملے گی اور ایک اچھا سیٹ اپ ملے گا۔ مجھے جو سب سے زیادہ ہے کہ وہ جو ہم پلینگ رائٹس والے کلب ہیں ان میں سب سے زیادہ رجسٹریشن کا مجھے لگتا ہے کہ تو جو آپ نے ریجنل ایسوسیشنز بنائی ہیں ان کو پہلا ٹاسک کیا دیا گیا ہے اور یہ کتنے عرصے کے لیے بنائی گئی؟ یہ جو ہے ان کا یہ کام ہے کہ دیکھیے، ایک تو یہ کلب کی جو ہے انسپیکشن وغیرہ کر کے، جس کو دوسرے لفظوں میں آپ اسکروٹنی کہتے ہیں، وہ کر کے رجسٹر کر لیں گے کلب کو۔ ایک پہلا کام ان کا یہ ہے، اور پھر اس کے تھرو الیکشن کرا کے جن کو ووٹنگ رائٹس دینا ہے، ووٹنگ رائٹس کے لیے ہم نے جو کرائٹیریا رکھا ہے کہ آپ کے پاس جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے ووٹنگ رائٹ کے لیے وہ ہونی چاہیے، اور پلس آپ نے فضل محمود کا جو PCB نے کرایا تھا ان کلبس کو ہم پہلے فرسٹ انسٹنس میں ووٹنگ رائٹ دیں گے، اور یہ جو انٹرم باڈیز ہے یہ پھر ووٹنگ رائٹس دینے کے بعد ان کا الیکشن کرائیں گے تاکہ وہ CCS بنے، جو سٹی کرکٹ ایسوسیشن، یہ ان کو بنائیں گے۔ اس کے بعد 1 سال کے لیے جو نئے کلبز ہیں ان کو ووٹنگ رائٹس نہیں ملے گا، لیکن 1 سال جب وہ اپنے ٹورنامنٹس کھیل لیں گے، ڈاکومنٹیشن ان کی پوری ہوگی، تو 1 سال کے بعد جو بھی الیکشن ہوا ہوگا، جو آئے ہوں گے CCA کی جو باڈیز بنی ہوں گی، وہ ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے نئے کلب کو جب ووٹنگ رائٹ ملے گا۔ پھر ایک اور ریفرینڈم کی طرح الیکشن ہوگا، الیکشن تو ہو چکا ہوگا، جو ریفرینڈم ہوگا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ اگر جن سٹی CCAs میں وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکے ادھر ری الیکشن کرائیں گے۔ تو اگر تو جو الیکٹ ہوئے ہیں پہلی فرسٹ انسٹنس میں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس بھی مل جاتا ہے تو وہ اپنی جو 3 سال کی ٹرم ہے وہ پوری کریں گے، سال کے بعد یعنی کہ 2 سال اور جو رہ جاتے ہیں اس کو پورا کریں گے۔ تو یہ جو انٹرم باڈیز بنائی گئی ہیں ان کا ٹوٹل ڈیوریشن کتنا ہے؟ ان کو آپ نے کتنا ٹائم دیا ہے کہ اس ڈیوریشن کے اندر آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے؟ ان کو سال کے لیے بنائیں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہے، کیونکہ دیکھیں سٹی کرکٹ میں جیسے کہہ رہا ہوں کرا لیں گے، اگر یہ کلب کرکٹ بھی کرا لیتے اور الیکشن کرا لیتے تو 1 سال کے لیے انیشلی ہم نے جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا۔ تو اس کے بعد پھر کوئی کلب لیول کے ٹورنامنٹس یا جو سٹی لیول کے ٹورنامنٹس ہیں ان کا کیا ہونا؟ جیسے میں نے کہا سٹی لیول کے تو ہم کرا رہے ہیں پہلے سے ہی، اور جو کلب کرکٹ کے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ الیکشن کرانے کے بعد جو باڈیز آئیں گی وہ CCS کے اپنے جو انٹرنل کلب کرکٹ ہوتی ہے اس میں بھی ہمارا ارادہ ہے کہ کوشش ہے کہ ایک مینڈیٹری رکھیں کہ 2 ڈے کرکٹ کھیلیں کلبس، اور ایک 1 ڈے ٹورنامنٹ مینڈیٹری کھیلیں، اور ایک T20، تینوں فارمیٹس کھیلیں سارے کلبس۔
تو یہ ہماری کوشش ہے. دیکھنا ہوگا کہ پہلے سال ہم کو اتنے گراؤنڈز اویلیبل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, کیا ہوتی ہے کہ ہم جب یہ باڈیز بن جائیں گی ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور ہمارا ارادہ ہے کہ اس سال کیونکہ یہ نئے آئے ہیں سارے, 1 سال تک جو ہے پی سی بی ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا, گائیڈ کرے گا, اور جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اب خود ساری چیزیں کر سکتے ہیں وہاں پہ پھر ظاہری بات یہ انڈیپینڈنٹ باڈیز ہو جائیں گی. تو ان کلبس کے جو پلیئرس ہوں گے کیا ان کو ڈومیسٹک ٹیموں کے لیے بھی جو مطلب قائد اعظم ٹرافی کھیلتی ہیں یا نیشنل T20 کپ ہے یا ون ڈے کپ ہے تو وہاں بھی ان کو سلیکٹ کیا جا سکے گا یا وہ ابھی صرف کلب لیول تک ہی محدود ہوں گے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پروسیس کیا ہے. کلب کرکٹ میں جو لوگ پرفارمنس کرتے ہیں وہ سی سی اے کی ٹیم میں آئیں گے, اور سی سی اے کا جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے جو کہ فارمرلی نون ایز ڈسٹرکٹ کرکٹ, اس کو اب سی سی اے ٹورنامنٹس کہا جا رہا ہے, سٹی کرکٹ جو ہو رہی ہے, اس میں جو پرفارمنس کرے گا وہ ظاہری بات ہے اپنی سی اے کی ٹیم میں آئے گا, جو کرکٹ ایسوسیشن ہے جو کہ ایک پروونس کی ٹیم ہے جو ریجنل. جی اس طریقے سے. تو کلب کرکٹ کی پرفارمنس سے سی سی اے کی ٹیم میں, اور سی سی اے کی پرفارمنس سے سی اے کی ٹیم میں, اس طرح سے یہ پروسیس. ٹھیک, تھینک یو ندیم بھائی. تو یہ ندیم خان صاحب تھے ہمارے ساتھ, اور انہوں نے بتایا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو کس طرح سے ریوائیو کیا جا رہا ہے, اور کلب کرکٹ کے لیے جو طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے اس طریقے سے تمام کلبس کی رجسٹریشن ہوگی, اور اس رجسٹریشن کے بعد جو انہوں نے بنائی ہیں 6 ریجنل ایسوسیشن, ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ یہ کلبس کی اسکروٹنی کا لیول مکمل کریں, اور اس کے بعد جو پلیئرس ہیں ان کو مزید آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے, ڈومیسٹک ٹیموں کے اندر وہ آئیں گے اور وہاں پرفارمنس دکھا کر وہ پاکستان کی ٹیم میں آ سکیں. دیکھتے رہیے اسپورٹس کیفے ود عبید اوان. سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں. تھینک یو.